نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ساتھیو، آج کی یہ کلپ جو ہے سوالات اور جوابات کے بارے میں ہے، جو کہ ہماری ویڈیو ہوتی ہے اتوار کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو یہ ظہور امن صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے، آپ کی تمام ویڈیو سنتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احتیاط کریں۔ تو میرا بھائی، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے بھی بارے میں اپنی رائے دینے سے اعتراض کروں، اور کوشش کرتا ہوں قرآن حدیث پیش کروں۔ تو بہرحال یہ جو آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے تو یہ آپ کی مہربانی ہے، جزاک اللہ۔ لیکن پھر آپ نے جو لکھا ہے کہ میرا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے، تو میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورۃ حج ہے، اور آخری رکوع ہے اس کا، آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ایمان والوں کا میں نے نام مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، قرآن مجید سے قبل جو کتابیں تھیں ان میں بھی، اور قرآن مجید کے اندر بھی نام ایمان والوں کا مسلم ہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اور جگہ پر فرماتے ہیں، سورۃ حامیم سجدہ میں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلم ہوں، مسلمین میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بندہ کوئی افضل نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ افضل کہے ہمیں وہی کہلوانا چاہیے اور وہی کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ توحید کو بیان کرو، اعمال صالح کرو، اور کہو کہ میں مسلم ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن احسن، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ جس میں یہ تین خوبیاں ہوں اس کو کہتا ہے سب سے اچھا ہے، بہتر ہے، تو ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ ابتری کی طرف۔ تو دیوبندی مسلک یا بریلوی یا حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یا قادری اور چشتی یا مالکی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ سارے فرقے بعد کی پیداوار ہیں، شیعہ وغیرہ، جعفری۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قل ان صلاتی و نسکی، سورۃ جو ہے انعام ہے، قل ان صلاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میری حیاتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ و بذالک امرت ان اکون وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسلم ہوں، تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مسلم ہونا چاہیے، سنی شیعہ وہابی کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مسلک آپ نے بتایا کہ دیوبندی ہے، تو دیوبندیوں کے بارے میں بھی میرے بھائی آپ دیکھیں، یہ فضائل اعمال ہے، دیوبندی کی کتاب ہے، یہ جماعت تبلیغ جماعت کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بزرگوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتا ہے، واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں، اور وہ یہ اس واقعے میں ثابت کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اور بزرگوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، بہت ساری واقعات اس میں انہوں نے لکھے ہیں، لیکن وقت سے بچانے کے لیے میں نے صرف آپ کو یہ ایک واقعہ اسی سے بتا دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلو ایک اور وقت اب آپ کو بتا دیں۔ یہ صفحے نمبر 360 پہ لکھا ہے، اس میں ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں، صبح سے لے کر یعنی کہ پھر صبح تک، ایک دن نہیں 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں۔ 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، لیٹے نہیں 15 برس تک۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ 360 فضائل اعمال کا چیپٹر نمبر 360 ہے، اور اس کا جز ہے فضائل نماز کے بارے میں ہے، جلد باب صوم میں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہ جاگیں، کچھ آگے پیچھے تھوڑی سی عبادت کریں اور اس کے بعد آپ سو جایا کریں۔ یہ تو قرآن مجید میں سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ ساری رات نہ جاگیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ۔ اور یہ جو ہے نا لکھتے ہیں کہ ایک سید صاحب تھا تو ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں، یعنی کہ 15 برس تک مسلسل لیٹے نہیں، نیند نہیں کی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں پھر وہ کرامات میں لے کر آ جاتے ہیں جو کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، حکیم الامت ہے دیوبندیوں کی کتاب، حکیم الامت ہے اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب ہے بہشتی زیور، اس کے اندر بھی یہ اس طرح کی کافی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ صفحے نمبر 428 پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور لوگ بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کے خلاف عقیدہ ہے دیوبندیوں کا عقیدہ، قرآن مجید کی 2 آیتوں کے خلاف۔ ایک ہے سورۃ جن کی آیت ہے، عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سورۃ جن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کے اوپر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا کسی کے لیے، الا من ارتضی من رسول، سوائے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر غیب کا علم کسی کو بتائے گا بھی تو وہ رسول ہوگا یا نبی ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ لفظ ہے کہ اللہ، سوائے من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی بتا رہی ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ اس معاملے میں، بریلیوں کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ، یہ اس آیت کے خلاف ہے، جس میں ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ لوگ یا امام، ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، جبکہ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں غیب کا علم سوائے نبیوں کے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ لہذا جو نبی نہیں ہے، ولی ہے یا امام ہے، اس کو غیب کا عقیدہ ماننا قرآن مجید کے اس آیت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سے اور سورۃ آل عمران میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں بھی کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں اطلاع دے دے غیب کے اوپر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب پر جو ہے نا مطلع کر دیتا ہے، اطلاع غیب کی سوائے رسولوں کے اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کا آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولوں کے علاوہ کسی کو بتائے یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے۔ وما کان اللہ
لیطلعکم علی الغیب، غیب کی خبریں اوروں کو بتائے، یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ورزی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ کوئی اور بھی غیب کا جاننے والا ہے۔ تو اس معاملے میں دیوبندی حضرات اور بریلوی اور شیعہ حضرات کا عقیدہ آ کر ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بلکہ میں نے 2 آیتیں قرآن مجید کی پڑھی ہیں، ان میں سے یہ عقیدہ جو دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں غلط عقائد ٹکر کھاتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ لہذا میرے بھائی ظہور صاحب، آپ مسلم کہلوائیں اور ان فرقوں سے الگ رہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جو دین میں فرقہ کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ شیعہ ہو گئے، گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا سروکار نہ ہو، جو فرقہ کرتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہو، ہم ان کے ساتھ وابستگی رکھیں، تو یہ بھی قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے اور سنت رسول کے بھی خلاف ہے۔ لہذا فرقوں سے علیحدہ ہونا چاہیے، فرقوں سے علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو مسلم کہلوانا چاہیے اور مسلمین کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھنی چاہیے جماعت کی، جو فرقے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ایمن ملک صاحب کہتے ہیں، یہ زنا کے بارے میں نے وہ جو ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے بارے میں ان کے تبصرہ ہے کہ ایمن ملک صاحب کہتا ہے جان بچانے کے لیے سب کچھ جائز ہے دین میں۔ بھائی یہ صرف ورڈنگ کی حد تک صحیح ہے، الفاظ کی حد تک تو یہ الفاظ اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں۔ ہم جب کسی کی ماں بہن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری میں ہے، جائز ہے۔ لیکن کوئی دوسرا بندہ ہماری کسی رشتہ دار بہن وغیرہ اور بیٹی یا کسی رشتہ دار سے کر لے، تو اس وقت ہم اس کی مجبوری کو نہیں دیکھتے، اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مجبوری میں سب کچھ جائز ہے۔ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں غلط کام کسی کے ماں بہن کے ساتھ، تو اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین کے اندر مجبوری میں سب کچھ جائز ہے۔ لیکن یہی الفاظ کوئی اور کہے اور ہمارے کسی رشتہ دار سے غلط کام وہ کرے، تو ہم اس کو کبھی بھی نہیں بخشتے، وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ مجبوری ہے یا نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرنی چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو، اپنے بھائیوں کے لیے۔ جب ہمارا معاملہ آ جائے تو ہم یہ کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتے، لہذا ہمیں بھی یہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ غلط چیز ہے یہ جو ہے نا، جان بچانے کے لیے سب کچھ جائز ہے دین میں، تو جان بچانے کے لیے جب مجبوری ہو تو وہ جان بچانے کے لیے تو نہیں بندہ کرتا، یہ تو عیاشی کے لیے بندہ کرتا ہے۔ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی کہ بندے کی جان نکل رہی ہوتی ہے کہ پھر وہ جائز ہو جائے گا۔ یہ تو سزائیں مقرر ہیں، یہاں پر تو حدود مقرر ہیں زنا کے لیے، کہ ان کو قتل کیا جائے اور کوڑے مارے جائیں اور جلا وطن کیے جائیں، تو یہ تو سزائیں حدود ہیں مقرر، تو یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ محمد مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کوئی عورت حافظ ہو، نعت خواں ہو، تو بھی میرے بھائی اس کو عورت کو اگر اس میں 2 چیزیں اچھی ہیں، مثلا نعت خواں ہے یا قرآن مجید کے حافظ ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں اس کے اندر، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 خوبیوں کی وجہ سے اس کے لیے راستہ اور کھلی چھٹی اس کو مل جائے گی کہ اب وہ دوسرے اعمال جس طرح سے چاہے کرتی رہے، یہ نہیں ہوگا۔ اور اعمال اگر 8-10 اعمال ہم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے اوپر کرتے ہیں، تو باقی اعمال بھی اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ حافظ ہو جائے یا عورت حافظہ ہو جائے اور نعت خواں بھی کوئی عورت ہو جائے یا مرد ہو جائے، تو اب اس کو کھلی چھٹی ہو گئی
کہ جو چاہیں اپنی مرضی سے کریں نہیں، وہاں پر بھی ان کو پابند رہنا پڑے گا، اور احکام کے اندر بھی کسی بھی صورت میں اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا، چاہے کوئی کتنا بڑا حافظ ہو، کتنا بڑا نعت خواں ہو، ہر معاملے میں اللہ رسول کی پیروی ضروری ہوگی۔ کیوں؟ غلط کام کریں گے تو سزا ان کو ملے گا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی لوگ ہوتے تھے جو اشے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، لیکن مالک بن ماعز اسلمی آیا اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں کہ اگر چوری بی بی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسلام کی نظر میں قوانین کے حساب سے، اسلامی قوانین کے حساب سے سب برابر ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سید زادہ ہے، یہ پیر زادہ ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ مالدار ہے، یہ قریشی ہے، یہ غیر قریشی ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے۔ نہیں، اسلام کی گناہ کرے گا تو اسلام کی سزا سب کے لیے یکساں ایک ہی ہوگی۔ تو آج بس کچھ اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔